انوار رمضان میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید ہے آپ کو. ہمارے ساتھ موجود ہیں ADIG ٹریفک طاہر نورانی صاحب اور حسن رضا قادری صاحب. طاہر نورانی صاحب, وقت کے ساتھ ساتھ پچھلے کچھ عرصوں کے اندر جب سے گاڑیاں لیز پہ دینا شروع کی بینکس نے اور یہ لون پہ دینا شروع کی, تو گاڑیوں کی تعداد زیادہ بڑھ گئی ہے سڑکوں کے اوپر, ایسا دیکھا ہے, ایسا ہوا ہے؟ جی بالکل, یہی بات میں نے آپ کو بتائی کہ روزانہ کی بنیاد پہ 908 گاڑیاں رجسٹرڈ ہو گئے, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن رجسٹریشن کروا کر کے وہ کراچی کے روڈ پہ آ رہی ہیں, تو ڈیفینیٹلی والیوم تو بڑھ رہا ہے. اچھا, یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ جب سے یہ لیزنگ پہ گاڑیاں لینے کا رواج آیا ہے تو ہر طبقے کے آدمی کی ریچ ہو گئی ہے کہ وہ گاڑی خرید لے. جو موٹر سائیکل خرید سکتا تھا وہ تھوڑے سے پیسے جمع کر کے کار لے لیتا ہے, اور پھر کچھ 6-7 مہینے چلانے کے بعد ڈیفالٹر ہو جاتی ہے, تو پھر بعد میں وہ, تو یہ پرابلم ہے. یہی بھی آپ سے میں نے جس طرح عرض کیا نا کہ یہ ہمارے اسٹیکس ہولڈرز ہیں جو ہمارے ساتھ جو ہے وہ چلتے ہیں, جیسے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا ادارہ ہے, KMC کا ادارہ ہے, اسی طریقے سے KECA اور ہمارا واٹر سیوریج بورڈ ہے. تو یہ تمام چیزیں دیکھ کے یہ ڈیزائن کی جاتی ہیں, کیا جاتا ہے. تو ہم تو اس چیز پہ ہمیشہ ویجیلنٹ رہے ہیں کہ کہیں ٹریفک بلاک نہ ہو, لیکن ظاہر بات ہے کراچی شہر کے اندر کچھ روڈز ایسے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ اگر میں آپ کو شارع فیصل بتا سکوں کہ ایک 4-5 ٹریک کا شارع فیصل میٹروپول سے کارساز تک آتا ہے, پھر آگے بوٹل نیک بن جاتی ہے, 2 ٹریک بن جاتے ہیں, اور ساتھ میں اس کے لنک روڈ جو ہیں وہ بھی آگے اس میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں, تو پھر ایک بہت بڑی جو ہے وہ سیریل بن جاتی ہے پوری کی پوری. اور اگر کوئی دھرنا دے دے یا کوئی پانی نکل آئے تو پھر وہ اور والیوم زیادہ سلو ہو جاتا ہے, کنسیشن آ جاتی ہے, پھر وہ رش ایک اندازے کے حساب سے جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے کہ شارع فیصل پہ 17 لاکھ سے زیادہ کے قریب یومیہ گاڑیاں سفر کرتی ہیں. اسی ترتیب سے راشد مناظر پہ 10 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں یومیہ کے وہ جو ہے اپ ڈاؤن ہوتا ہے وہاں پہ, اور شارع پاکستان ہے اور ہمارا دوسرا جو روڈ ہے. تو اتنا والیوم جہاں ہوتا ہے وہاں پہ ڈیفینیٹلی انجینئرنگ جو ہے اس دیکھ کے اور ساری کی جاتی ہیں, تو یہ تمام چیزیں مدد رکھنی چاہیے. اچھا, کوریڈور سگنل فری کوریڈورز بنا دی ہیں, اس سے کچھ ٹریفک پہ معاملات میں کچھ بہتری آئی ہے؟ دیکھیں, بہتری تو اس جگہ آئی ہے جہاں پہ کوریڈور ہے, اچھا, لیکن آگے جا کے کنجیشن آ جاتی ہے نا جہاں پہ وہ بہتری. طاہر صاحب, اگر وہاں پر صرف آئی ہے تو وہ جو دوسری طرف سے ٹریفک ہے تو وہ بھی تو اس کو آسانی ہو گئی ہوگی نا, ورنہ پھنستا ہے تو ہر جگہ سے ہی پھنس رہا ہوتا ہے. جی بالکل, آپ نے صحیح فرمایا کہ سگنل فری کوریڈور کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک سرٹن اسپیڈ سے گاڑی جا سکتی ہے, اس کے پاس کہیں بلاکیج نہیں ہے, کہیں ریڈکشن نہیں ہے, کہیں رک نہیں سکتا وہ. مگر ہمارے یہاں دیکھیں عجیب سے سزا ہے کہ اسی سگنل فری کوریڈور پہ بڑے بڑے سپر جنرل اسٹور کھول دیے جاتے ہیں. ظاہر بات ہے جو ادارہ NOC دیتا ہے یہ سوال ان سے بھی پوچھا جائے, اور ہم نے لکھا بھی ہے کہ ایک جنرل اسٹور یا سپر اسٹور کھل جاتا ہے. ہمارے یہاں کراچی کے لوگوں کا کچھ مزاج اس طرح بن گیا ہے کہ اگر کہیں چھوٹی سی بھی دکان کھلتی ہے تو سارے لوگ وہاں چلے جاتے ہیں, دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, انٹرٹین ہونے کے لیے جاتے ہیں. تو یہ بھی ہے کہ حقیقت ہے کوئی نئی چیز لانچ ہوتی ہے تو لوگ جوک در جوک اس طرف چلے جاتے ہیں, یہ بھی نہیں سوچتے کہ ان کی گاڑی یا ان کے پرابلمس آ سکتی ہے, مگر لوگ جو ہے وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں. اور پھر لوگوں کا ایٹیٹیوڈ کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ مین روڈ پہ اپنی گاڑی کھڑی کر کے لاک کر کے چلے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے بہت پرابلم آ رہی ہے. اچھا, یہ جو ٹریفک بڑا ہے اتنے سالوں کے اندر طاہر صاحب, کیا ہم نے اپنی سڑکوں کو چوڑا کرنے کے لیے یا کوئی نئی سڑکیں بنانے کے لیے کچھ ہم نے اقدامات کیے ہیں, یا پھر یہ اگر یہ ٹریفک اس طرح بڑھتا رہے گا تو یہ تو بالکل اسٹاپیج کا ایسے وقت پہ چلے جائیں گے کہ بالکل ہی اسٹاپ ہو جائے گی گاڑیاں؟ نہیں, ان فیوچر میں کچھ پروجیکٹس ہیں جس کے میں ابھی ایک گرین لائن بس کا پروجیکٹ اناؤنس ہو گیا ہے, آج اورنج بس کا افتتاح ہوا ہے. اس کے علاوہ ماس ٹرانزٹ پہ بھی کام کیا جا رہا ہے, جو ہماری ریل کی جو اندر کی جو ریلوے لائن تھی اس کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے. ان فیوچر میں انشاءاللہ بہت بہتر کے ذرائع ہیں, لیکن کچھ تکلیف کے مراحل سے جانے کے بعد. باہر تو شاید ایسا ہوتا ہے کہ جہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے ان کو متبادل راستہ وغیرہ دے دیا جاتا ہے, ہمارے یہاں یہ رواج کم ہے, ایسا کیوں ہے؟ کہ جگہ نہیں ہے ہمارے پاس, یا ہم تعمیر نہیں کر سکتے کوئی فار دا ٹائم بینگ کے لیے کوئی شاہراہ یا کوئی ایسا راستہ؟ دیکھیے, پلاننگ کا فقدان ہے اور لیک آف کوارڈینیشن ہے. جب تک ادارے آپس میں بیٹھ کے کسی چیز کو ڈیزائن نہیں کریں گے, کیونکہ ہر کسی کا اپنا کام ہے. جی سر, آپ نے کہا نا گرین لائن کے لیے وہ بن رہی ہے سرجانی ٹاؤن سے جو تھوڑا سا وہاں دیکھیں ذرا کیا حال ہے. جی, اب پلاننگ کا فقدان ہے, اور میرا خیال ہے کہ ایک ٹارگیٹ بنا دیا جاتا ہے کہ اتنے عرصے میں ہم نے کرنا ہے, اینی ہاؤ کچھ بھی ہو جائے. ٹھیک ہے, تو کراچی کی ڈائنامک کچھ اور ہے, لاہور اسلام آباد کی کچھ اور ہے, تو اس حوالے سے تکلیف تو آتی ہے. کراچی کے لوگوں کو تو بے انتہا تکلیف آتی ہے, بلکہ اگر دیکھا جائے تو کراچی کے لوگ جتنی تکلیف محسوس کرتے ہیں اتنی دیتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر وہ اس طریقے سے ڈپارٹمنٹ اسٹور اگر کھل جاتے ہیں تو وہاں پہ آگے اپنی تکلیف بھری ہوئی ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے. اچھا طاہر صاحب, آپ سے تو یہ پروفیشنل باتیں تو ہوتی رہیں گی, ذرا پرسنل لائف کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ رمضان اس وقت آپ کیسا گزار رہے ہیں, گھر پہ مصروفیت کیسی ہے, گھر پہ ٹائم دے رہے ہیں, نہیں دے پا رہے ہیں؟
یا پہلے کیا آپ کی پریکٹس رہی ہے؟ دیکھیں جی رمضان مبارک ہماری تو 24 آورس کی ڈیوٹی ہے اور ہماری فیملی کو بھی یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہے، تو وہ لوگ بھی مینیج کر لیتے ہیں اور ہم بھی مینیج کر لیتے ہیں، لیکن رمضان کا اہتمام تو ہر مسلمان پہلے سے ہی کرتا ہے اور اپنی مصروفیات کے اندر سے وہ ٹائم نکالتا ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ پلاننگ ہم کرتے ہیں اور اللہ پاک کی ذات ہے جو ہمیں ٹائم دے دیتی ہے، اپنے گھر بلا لیتی ہے، روزہ رکھنے کی توفیق دے دیتی ہے، الحمدللہ نمازیں وغیرہ بھی ادا ہو جاتی ہیں، تھوڑا سا بچوں کو ٹائم دے دیتے ہیں، سحری اور افطار میں خاص طور پہ تو گھر پہ ہوتے ہیں تو اتنا ٹائم مل جاتا ہے کہ ان سے ٹھیک ہے۔ حضرت قادری صاحب آپ بھی اگر اسی سوال کا جواب دے دیں کہ فیملی میں کیسے ٹائم آپ مل سکتا ہے ایک عالم دین کی حیثیت سے، آپ ٹائم دے پاتے ہیں نہیں دے پاتے ہیں، گھر والوں کو شکایت ہیں یہ سمجھتے ہیں وہ؟ جی شروع میں تو شکایت ہوتی تھی انہیں، لیکن رفتہ رفتہ جب مصروفیات کو دیکھا، انہوں نے ہماری فیلڈ کو دیکھا، تب وہ مطلب سمجھ چکے ہیں اور عادی ہو چکے ہیں، کیونکہ اب ہماری ڈبل مصروفیات یوں ہیں کہ مسجد بھی ہے پیچھے جی اور ہر نماز میں وہاں پہ حاضری دینا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بیان ہوتا ہے، اب چونکہ چینل کا سلسلہ بھی ہے تو رمضان میں مصروفیات بڑھ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نورانی صاحب کوئی بچپن کا واقعہ اگر آپ کو یاد ہے جب آپ نے روزے رکھنا اسٹارٹ کیے یا آپ روزے رکھتے تھے تو کوئی ایسا واقعہ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں ہمارے ناظرین کے ساتھ؟ ہاں یقیناً، جس طرح ہمارے بچوں کے ساتھ بھی وہ صورتحال ہی ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہوگی کہ رمضان میں پھر روزہ آدھے دن کا ہوتا ہے، تو وہ پھر آدھے دن کے بعد پانی پی لیا جاتا تھا، بہت چھوٹے ہوتے تھے جب کہتے تھے کہ جناب کہاں رکھا روزہ تو جناب وہ فریج میں رکھا ہے، اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ اب تو بہت آسانی ہو گئی ہے ہر چیز کی۔ ہم جب چھوٹے تھے تب اتنی فیسلٹی تو نہیں تھی اور یقیناً اذان کی آواز سننے کے بعد روزہ کھولا جاتا تھا اور پھر مسجد جایا جاتا تھا مسجد جماعت کے ساتھ، تو اب تھوڑا سا کم ہوتا جا رہا ہے سلسلہ، شاید اس لیے کہ گھر بیٹھے ہی ساری دنیا نظر آ جاتی ہے اور گھر میں ہی اذان سننے کو ملتی ہے اور گھر میں ہی روزہ رکھا جا رہا ہے، کھولا جا رہا ہے، مگر یہ ہے کہ بہتر ہے الحمدللہ، اور رجحان بھی بڑھا ہے کافی لوگوں کا کہ رمضان میں روزے سب رکھتے ہیں، بچے بھی اور بڑے بھی۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے بچوں سے کہ جناب آپ نے روزہ کا رکھا ہے اور وہ کہتے ہیں میں نے فریج میں رکھا ہے یا الماری میں رکھا ہے، تو طاہر نورانی صاحب آپ جہاں روزہ رکھتے تھے بچپن میں وہاں آپ کو مل جاتا تھا؟ جی یقیناً بالکل مل جاتا تھا وہاں پہ، اور انٹیریئر سندھ میں ہم ہوتے تھے تو وہاں گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے، جو نارمل گرمی کراچی کی تو کچھ بھی نہیں ہوتی، جو اگر انٹیریئر کی میں بات کروں تو 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلی جاتی تھی گرمی، اور دن بھی بہت بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ روزے زیادہ تکلیف دہ ہوتے تھے اس زمانے میں۔ ہم جب تھے چھوٹے تو ایئر کنڈیشن اتنے نہیں ہوتے تھے گھروں میں، تو الحمدللہ رکھتے تھے، اچھے رکھتے تھے۔ اب تو ایئر کنڈیشن میں ہی رہتے ہیں لوگ، سوتے رہتے ہیں سارا دن، اور اس کے بعد لیکن روزے میں روزہ تو سونا بھی عبادت ہے، روزے میں تو سونا بھی عبادت ہے، سانس لینا بھی عبادت ہے، دیکھنا بھی عبادت ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ اچھے تھے روزے، بچپن کے بھی روزے اچھے تھے اور یہ بھی اچھے۔ اچھا نورانی صاحب اب میں ذرا تھوڑا سا اس بات سے تھوڑا سا ہٹ کے آپ کو سوال کر رہا ہوں کہ آپ کے والد صاحب کو فرائض کی ادائیگی کے دوران ہی شہید کیا گیا، تو ایک شہید کا بیٹا ہونے کے لحاظ سے اور اپنی فرض کی ادائیگی ابھی بھی آپ کر رہے ہیں، تو اس کو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں، کیسا پایا، کیسے پھر آپ نے وہ ٹائم اپنا جو ہے وہ گزارا، ذرا وہ اگر آپ بتانا۔ دیکھیں میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ شہید کا جو درجہ ہے وہ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے، اللہ پاک کے نزدیک شہید کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے جس کے مطابق میں یہ بتا سکوں کہ اللہ پاک جب محشر کا مقام ہوگا اور جب تمام حساب کتاب ہو جائیں گے اور تمام لوگ جنت میں جنت والے چلے جائیں گے، جہنم میں جہنم والے چلے جائیں گے، تو پھر اللہ پاک اپنا دیدار فرمائیں گے دکھانے کے لیے۔ مگر شہید کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جب شہید کی روح جسم سے نکلتی تو اللہ پاک اپنا چہرہ مبارک اسی وقت دیدار کروا دیتے ہیں، تو اتنا بڑا رتبہ ہے شہید کا۔ تو میں بیٹا ہوں شہید کا، ظاہری بات ہے کہ میں اگر مجھ سے آپ ویسے خود پوچھیں تو میری خواہش بھی یہی ہوگی کہ شہادت کی زندگی جو ہے وہ گزاری جائے، شہادت کی موت ماری جائے، اور کیونکہ شہید زندہ ہوتا ہے اور اس کے پیچھے جو اس کے لواحقین ہوتے ہیں ان کا دل بڑا ہو جاتا ہے کہ ان کا عزیز ایک اچھے مقام پہ ہے، تو والد صاحب کے شہادت کے بعد سے دل میں یہی اگڑائی آئی کہ بالکل ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے، ایمانداری سے کرنا ہے۔ اچھا وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اب اگر مطلب وہ فرض کی ادائیگی کے ساتھ شہید ہو گئے تو تھوڑا سا گھر والے جو ہیں وہ تھوڑا سا وہ کرتے ہیں کہ نہیں اب آپ فورس میں مت جائیے گا، آپ مت کیجیے گا اس طرح، تو وہ کچھ آپ کو ایسا کہا گیا یا آپ نے کہا نہیں اب تو میرا عزم اور بڑھ گیا ہے؟ نہیں ایسا نہیں تھا، گھر والے بالکل یہی چاہتے تھے، بلکہ میں نے بتایا نا جس طرح میری فیلنگ ہے اس طرح سب کی فیلنگ ہے کہ شہادت کی جو موت ہوتی ہے وہ تو سب سے بڑا عظیم ایک رتبہ ہے، اور اس کے بعد اس فیلڈ میں آنے کا مقصد بھی صرف یہی تھا کہ انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے دنیا سے سب نے ایک دن چلے جانا ہے، تو اچھا ہے کہ کچھ لوگوں کی خدمت کر کے انسان چلا جائے، کوئی بہتری کی کوشش کے سلسلے میں اگر اس کی جان چلی جاتی ہے تو وہ بہت بہتر ہے کہ آدمی اپنے ہی لیے کرتا ہوا چلا جائے، تو یہ ایک خواہش ہے، ایک یہ تربیت ہے۔ ہاں ڈر لگتا ہے، ظاہری بات ہے، ماں ہیں، والدہ ہیں، والدہ ہیں، بہنیں ہیں، وائف ہیں، بچے ہیں،
لیکن اللہ کا شکر ہے کہ دعائیں ہیں اور دعاؤں کے ساتھ تب بھی آپ نے یہ چوز کیا. یہ بڑا مثبت پیغام ہے کہ دیکھیے کہ شہید کا جو درجہ ہے اور شہید کا جو بیٹا ہے یا شہید کی جو فیملی ہے تو اس میں بھی ابھی یہ جذبہ ہے کہ نہیں اگر شہید ہو گئے ہیں تو پھر میں بھی جو ہے وہ فورس میں تب بھی جاؤں گا, فرائض کے انجام دہی کروں گا. یہ بہت مثبت پیغام آپ نے دیا تھا نورانی صاحب. نورانی صاحب اگر ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں, گرا فروشی, مہنگائی اور ملاوٹ, آپ کے ساتھ ایکسپیرینس ہوا ہے, آپ جاتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ قیمت ایسی نہیں ہے اور وہ قیمت اتنے میں بیچ رہا ہے اور وہ ہے بھی بڑا عجیب سا مال, کیا اس وقت آپ کیا فیل کرتے ہیں اور آپ کچھ ان سے کچھ بات کرتے ہیں پھر کہ یہ چیز اتنی کی نہیں ہے یا آپ غلط بیچ رہے ہیں؟ اس وقت کیا آپ کی فیلنگ ہوتی ہے ایز اے شہری؟ دیکھیے جی, فیلنگ تو ظاہری بات ہے کہ یہی ہوگی کہ جو چیز جس قیمت میں خریدتا ہوں وہ کم از کم اوریجنل تو ہو, ملاوٹ سے پاک تو ہو. میں اپنے گھر اپنے بچوں کے لیے جو چیز لے کے جاتا ہوں کم از کم اس کے اندر کوئی مضر صحت چیز تو نہ ہو کم از کم. تو ہر انسان اپوز کرتا ہے, ہم بھی کرتے ہیں, ہم بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کی جو یہ چیز ہے وہ پروڈکٹ جو بھی ہے وہ اس قابل نہیں ہے جتنی قیمت آپ لے رہے ہیں. تو پھر اکثر لوگ سسٹم کا رونا روتے ہیں کہ جی ہمیں بھی وہاں سے یہ چیز ملی, ہمیں یہ دینا پڑتا ہے. بہت ساری سسٹم کی ہے. اور دیکھیں سب سے بڑی ستم ظریفی تو یہ ہے کہ ایز اے مسلم ہم لوگوں کو کم از کم اس مہینے کا تو احترام کرنا چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر سانسیں دی ہیں اور ہمیں زندہ رکھا ہے یہ مہینہ دکھانے کے لیے تو ہمیں تو احترام کرنا چاہیے, کیونکہ اس مہینے کے لیے تو صحابہ کرام اور انبیاء کرام دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہماری زندگی اتنی رکھ کہ ہم رمضان مبارک گزار سکیں. اتنے بڑا مہینہ, اتنا قدر والا مہینہ ہے, اس میں اس طرح کی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے حضرت قادری صاحب, کیا احکامات ہیں پروردگار کی جانب سے یہ ملاوٹ کرنے والوں کے لیے, گرا فروشی کرنے والوں کے لیے, تجارت کرنے والوں کے لیے, اگر اس پہ آپ روشنی ڈالیں تو؟ تجارت کرنے والوں سے متعلق تو قرآن مجید فرقان حمید کی اس قدر آیات ہیں اور اس قدر فضائل بیان ہوئے ہیں کہ اگر تجارت کرنے والا اور تنبیہات بھی خلوص دل سے اس کو سمجھ لے تو میں کہتا ہوں کہ وہ سمجھے گا کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے. یہ ٹھیک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تاجر حلال کا سلسلہ رکھتا ہے تو قیامت کے دن وہ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اتنا بڑا اس کو درجہ دیا جا رہا ہے. اور دنیا کے اندر اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کے روزیاں چل رہی ہیں, اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کی غذا اور خوراک کا معاملہ چلتا ہے, اور کتنے لوگوں کو اس کی وجہ سے خوشی ملتی ہے. اور کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 برس کی عبادت سے افضل ہے. یعنی کتنے لوگوں کی دعائیں اور کتنے لوگوں کی وجہ سے اس کو برکات اور بغیر اعمال کے اس کو عبادت کے ثواب مل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ان کو سمجھے دیں. لیکن ہم اس کے دوسرے پہلو کو دیکھتے ہیں تو اب چونکہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ دل سے خوف خدا نکل جائے تو بندہ پھر ہر برائی کے لیے آزاد ہو جاتا ہے. اب قرآن مجید فرقان حمید میں اور آیات طیبات میں اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس کی مذمت بھی بے شمار آئی ہے. یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ جو شخص جو ہے اپنا الجالب مرزوق والمحتکر ملعون, کہ تاجر کو رزق دیا جاتا ہے ٹھیک, اور جو مہنگائی کی نیت سے یعنی سودا مہنگا ہو جائے اس کی غرض سے ذخیرہ اندوزی کر لیتا ہے, وہ ملعون ہے. وہ ملعون ہے, لعنتی ہے. اور لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ رحمتوں کے مہینے میں رحمت سے دور ہو جائے, کہ جب آسمانوں کے دروازے کھل گئے, رحمتوں کے دروازے کھل گئے, جنت کے دروازے کھل گئے, یعنی ہر طرف سے چاروں طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں, اور وہاں پہ اس کو یہ کہا جائے کہ تو رحمت سے دور ہے کیونکہ تو نے لوگوں کے رزق کے معاملے میں خیانت کی ہے. ٹھیک ہے, تو اتنے احکامات ہیں حضرت قادری صاحب. قرآن ہماری کتاب ہے, اسلام ہمارا مذہب ہے, اتنے احکامات ہیں, نماز ہم پڑھتے ہیں, روزے چل رہے ہیں, روزے ہم رکھتے ہیں, حج ہم کرتے ہیں. کہ جو آپ بار بار ایک بات کر رہے ہیں کہ خوف خدا جب نکل جائے تو پھر جو مرضی آئے کرو, کیا ایسا ممکن ہے کہ خوف خدا نکل جائے؟ اور اگر نکل جائے تو وہ کون سی نہج کے اوپر ہوگا انسان؟ دیکھیں ممکن تو ہے خوف خدا, تو اب ہر طرف دیکھیں معاشرے کے اندر یہ خوف خدا نکلا ہے تبھی تو یہ فسادات ہیں. ٹھیک. اور پھر روزے کا جو ہم یہ مفہوم بیان کرتے ہیں, اور شروع میں حضرت نے یہ حوالہ اچھا دیا اس میں, جو قرآن کی مطابقت کرتا ہے کہ لعلکم تتقون, تم پر روزے فرض ہی اسی وجہ سے کیے گئے کہ تم واپس خوف خدا میں آ جاؤ, تم پر تقویٰ جو ہے پرہیزگاری کو اختیار کرنا آسان ہو جائے. آج وجہ یہ ہے کہ ہم بظاہر روزے تو رکھ رہے ہیں لیکن روزے کی روح سے ہم محروم ہیں. روزے کی روح کو جب تک ہم حاصل نہ کریں گے تو تقویٰ پرہیزگاری کے جو ہے ہم وہ برکات کو حاصل نہیں کر سکتے. اور جو بندہ تقوی اور پرہیزگاری سے دور ہو جائے, خوف خدا اس کے دل سے نکل جائے, تو وہ سمجھ لے کہ بس پھر وہ جہنم میں جانے کی تیاری کر رہا ہے. ٹھیک ہے نورانی صاحب, اگر میں اس کو پروفیشنلی لے جاؤں کہ یہ جو ڈیوٹیز میں ملاوٹ کرتے ہیں اہلکار یا جو بھی آپ کے سبارڈینیٹس یا آپ کے محکمے میں, تو اس کے لیے آپ نے کوئی اقدامات تجویز کیے ہیں یا آپ اقدامات کرنا چاہیں گے کہ اس کو جو ہے بالکل ایریڈیکیٹ کر دیا جائے کہ
کہ اس طریقے سے جو ہے نا ان پہ قابو پا لیا جائے؟ یقیناً دیکھیں جی، بالکل یہ جس طرح علامہ صاحب نے بات کی، بڑی اچھی بات کی ہے. جب خوف خدا نکل جائے تو پھر آپ کتنا بھی کاؤنٹر کر لیں، ٹھیک ہے، تو آپ کتنا کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ جتنا کاؤنٹر اللہ پاک کی ذات کر سکتی ہے ہم کوئی نہیں کر سکتے. جو ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ دیکھ رہی ہے، ہر جگہ سنتی ہے، دلوں کے حال تک کچھ جانتی ہے. جب انسان وہاں ڈنڈی مارتا ہے، اس کے دل سے یہ خوف نکل جاتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور اگر میں غلط کام کروں گا، غلط بات کروں گا یا غلط ڈیوٹی کروں گا تو اس کی مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی، تو تب تک تو وہ انڈر کاؤنٹر ہے. لیکن جب وہ یہی آزاد ہو جائے کہ جی مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اس کے دل سے ایک اللہ کا خوف نکل جائے، تو پھر آفیسرز کا خوف کیا رہتا ہے. لیکن پھر بھی اس کو انڈر کاؤنٹر کرنے کے لیے، ڈیوٹی پہ پابندی کرنے کے لیے ہماری ویجیلنس ٹیمیں ہیں. ہم لوگ وقتاً وقتاً وہ چیک کرتے رہتے ہیں. دیکھیں ہمارا ڈپارٹمنٹ ایک ڈسپلن فورس ہے، ہر اہلکار کے اوپر ایک افسر ہے تعینات کیا گیا ہے، تو سب کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے سب آرڈینیٹ کو چیک کرے. تو وہ چیک اینڈ بیلنس ہمارا موجود ہوتا ہے کہ کہیں جو ڈیوٹی پہ نہیں ہے تو اس کی اکاؤنٹبلٹی ہو سکتی ہے، اس کا روسٹر میں اس کی لسٹ ہوتی ہے، ڈیوٹی لسٹ ہوتی ہے، دیکھا جا سکتا ہے، چیک کیا جا سکتا ہے. تو جو اہلکار ڈنڈی مارتے ہیں یا اپنی ڈیوٹی سے کوتاہی کرتے ہیں تو یقیناً نقصان میں بھی رہتے ہیں وہ لوگ. اور یہ حقیقت ہے کہ روزی روٹی اور تجارت کو حلال کر کے کھانا چاہیے تاکہ اللہ پاک اس میں برکت دے. جہاں پہ کوتاہی ہوگی تو یقیناً اس میں نقصان. نورانی صاحب، اگر میں واپس اس ٹریفک والے مسئلے کی طرف آؤں اور آپ سے پوچھوں کہ آپ نے وہ بتایا تھا کہ آپ جو اقدامات کر رہے ہیں اور ٹریفک پولیس اہلکار جو محنت کر رہے ہیں اور اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، آپ نے لوگوں کو کیسا پایا؟ لوگوں کا رویہ جو ہے رمضان میں کیسا ہو جاتا ہے، پچھلے جو 11 مہینے اس میں کیسا رہتا ہے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ جو جلدی ہوتی ہے، تو اس میں آپ جب ان کو بتاتے ہیں کہ احتیاط کریں تو وہ کیسا آپ ان کا ریئیکشن پاتے ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ طبقات ہیں، مختلف قسم کے کیٹیگریز ہیں. کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کچھ درمیانے درجے کے لوگ ہیں، کچھ ان پڑھ ہیں، اور کچھ کیٹیگریز علاقہ وائز بھی ہم کہہ سکتے ہیں. تو یہ ملی جلا ماحول ہے، ملا جلا ایک سسٹم ہے. تو میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ ایک کیٹیگری ہے جو بہت زیادہ پڑھی لکھی ہے، سول سوسائٹیز کے ہم لوگ ان کو کہتے ہیں، جو پالشڈ ہے، وہ اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ آئیڈیاز دیتے ہیں، وہ ہمارے لیے بہت زیادہ سود مند ثابت ہوتے ہیں. انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ کچھ جو مڈل کلاس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، جو اچھے ہوتے ہیں بیچارے، مگر وہ تھوڑا سا آؤٹ آف اس میں چلے جاتے ہیں کہ جی رویے بھی ان کے تھوڑے سخت ہو جاتے ہیں. کبھی جو ہے ان کی ڈیمانڈس بھی بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے کہ جی ہم نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا ہے، اگر کیا ہے تو 40 سال سے کر رہے ہیں. اگر ہم 1 وے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو کوئی آج تھوڑی کر رہے ہیں، تو ہم تو کافی عرصے سے کر رہے ہیں. اور اگر ہم نے کیا تو غلط نہیں کیا، آپ نے روکا کیسے، آپ نے فائن کیا کیسے. تو اسی چیز کو کم کرنے کے لیے ہم نے اس کو آٹومیشن پہ لے آئے ہیں کہ اگر ہم چالان کے مسئلہ ہے، جیسے مثال کے طور پہ کہ چالان ہے جس میں کرپشن کا عنصر ہے کہ کوئی سے لے کے چالان نہیں کرتا، پرچی نہیں دیتا، تو اب اس کو ہم نے آٹومیشن کر دیا ہے. اب وہ کمپیوٹرائز چالان ہوگا، جس کا ہوگا اس کو وائلیشن کا بھی پتہ چلے گا اور اس کو ایک ٹوکن ملے گا اور وہ کمپیوٹر کے اندر فیڈ ہو جائے گی اور وہ ایک ایزی پیسے کے ذریعے آپ چالان جمع کر سکتے ہیں اسی گھنٹے میں، اسی آدھے گھنٹے کے اندر. اسی ترتیب سے پھر ہم نے ٹی وی ایس کا جو سسٹم شروع کیا ہے کہ کیمرہ اور مووی سے ہم وائلیشن ریکارڈ کر لیتے ہیں، پھر اس کو کمپائل کر کے ہم اس صارف کے گھر بھیج دیتے ہیں، وائلیٹر کے، کہ آپ نے یہ وائلیشن کی تھی وتھ پروف. تو ان تمام چیزوں کو منیمائز کرنے کے لیے ہم نے یہ تمام چیزیں کی ہیں کہ ایک تو کرپشن پہ کنٹرول ہو، لوگوں کا رویہ جو ہارش ہے، جو ڈائریکٹ انوالومنٹ بھی نہ ہو ہمارے اہلکاروں سے. تو انشاءاللہ اس پہ ہم بتدریج آگے جا رہے ہیں اور اللہ کرے گا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز اور بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی. سر آپ نے بھی بات کی یہاں پہ وہ سی سی ٹی وی کیمراز جو آپ نے لگائے ہیں، یہ عموماً دیکھا گیا ہے یا اس میں بھی مشاہدے کے اندر بھی آیا ہے کہ کہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں، کہیں چل نہیں رہے ہوتے. تو ایسا بھی ہے کچھ، اس کے لیے کچھ چیک اینڈ بیلنس ہے؟ لیکن سی سی ٹی وی کیمرہ تو رک گیا تو بس میں تھوڑی وضاحت کر لوں. سی سی ٹی وی کیمرہ تو وہ ہیں جو فکس ہیں، ٹھیک ہے، جو کہیں کسی پول پہ لگے ہوئے ہیں، کسی چوراہے پہ لگے ہوئے ہیں. ہمارا جو یہ سسٹم ہے ٹی وی ایس کا، یہ موبائل سسٹم ہے، موبائلیشن ہے، یعنی کہ کیمرہ ہے جو ویڈیو بھی ریکارڈ کر رہا ہے اور تصویر بھی کھینچ رہا ہے، اور مختلف جگہوں پہ جا کے جہاں وائلیشن بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ تو ہم خود اہلکار کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے خراب ہونے کا چانس تو ہے نہیں، کیونکہ وہی کمپیوٹر کے اندر پھر ہم کمپائل کرتے ہیں. جو سی سی ٹی وی کیمرہ ہے بالکل ان کے چانسز ہوتے ہیں موسم کی خرابی کی وجہ سے، تو اس کو ہم چیک آن بیلنس کرتے رہتے ہیں، ان کا مینٹیننس ہوتی رہتی ہے. تو وہ بھی کافی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو تو کافی کورڈ کرتے ہیں وہ کیمرہ. تو وہ کافی جگہوں سے ہمیں اس کی مدد سے کافی کیسز ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں ان کیمراز سے. ٹھیک ہے طاہر نورانی صاحب، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. اگر آپ K21 کے پلیٹ فارم سے اگر کوئی پیغام دینا چاہیں ہماری عوام کو رمضان کے حوالے سے یا جنرل پیغام، تو سر پلیز. سب سے پہلے تو میں K21 والوں کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اتنا ٹائم دیا، ہمیں عزت افزائی دی، بہت شکریہ ان کا. عام عوام لوگوں کے لیے کیا پیغام ہونا چاہیے جی، اس سے بڑھ کے کہ ہم جس مہینے میں اس وقت ہم جا رہے ہیں وہ بہت بابرکت والا مہینہ ہے. صبر کا دامن ہمیں آپ کو سب کو لینا چاہیے، ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، خیال کرنا چاہیے، اور اللہ پاک کے ساتھ جو ہے اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے.
یہ میرا پیغام ہے. ٹھیک ہے طاہر نورانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ADIG ٹریفک طاہر نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حسن رضا قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ ولید صاحب جو ایک نعتیہ کلام پیش کریں گے. اس کے بعد ہم بریک پہ جائیں گے، ہیڈ لائنس بریک پہ. تو میں گزارش کروں گا خواجہ ولید سے کہ پلیز آپ بارگاہ الہی کے اندر جو ہے وہ نعتیہ کلام پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا. میں یہ کہوں گا، ہاں یہ کہوں گا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. لوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ، لوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ. سب کا ہے آقا، سب کا ہے آقا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی.